بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ بچوں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جمادی الاول ہے اور یہ دن بھی جو ہے ایام فاطمیہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایام فاطمیہ یعنی جن دنوں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جائے۔ ایام فاطمیہ صرف جناب زہرا کے ہی ایام نہیں ہیں، بلکہ ایام غدیری ہیں، ایام عاشورائی ہیں، ایام دفاع امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یعنی یہ وہ ایام ہیں، اگر ہم ان ایام کا لحاظ رکھیں گے یا انہیں منائیں گے کہ جیسے منائے جانے کا حق ہے، تو بہت سارے لوگوں پر سے نقاب اتاری جا سکتی ہے، اور جو ذات منافقوں کے چہرے سے نقاب اتارنے والی ہے اس ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا ان ایام کو منانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان دنوں میں کثرت سے سورہ کوثر پڑھنی چاہیے، اور ایک تسبیح ضرور قاتلان سیدہ پر لعنت کی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے فاطمہ کی زندگی ہی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی جو شخصیت زمانے کے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہوں، نمونہ عمل ہوں، تو ہم اور آپ کے لیے پھر وہ ہستی، ان کی سیرت کتنی زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ ہم سب زیارت عاشورہ میں یہ دعا مانگتے ہیں نا پروردگار عالم سے کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، خدایا میری زندگی اور موت کو محمد و آل محمد کی زندگی اور موت کی مانند قرار دے، الہی آمین۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے بن سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، لیکن ہم ایسی شخصیت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں ان کی سیرت سے کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی سبق ضرور لینا چاہیے، ان کی سیرت کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے جو آج ہمیں سبق لینا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ شہزادی سلام اللہ علیہا بہت زیادہ عبادات بھی کیا کرتی تھی، اور عبادت کے بعد دعا بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ شہزادی کی دعا کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ وہ تمام رات رکوع و سجود میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہو گئی، یعنی صبح ہو گئی، اور اس دوران میری والدہ مومنین اور مومنات کے نام لے لے کر ان کے حق میں دعائیں کرتی رہیں، مگر انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی دعا نہ کی۔ میں نے کہا، یعنی امام حسن نے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اماں جان، آپ نے اپنے لیے دوسروں کی طرح دعا نہیں مانگی۔ تو حضرت سیدہ نے فرمایا، یا بنیا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسائے پھر اپنا گھر۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شہزادی جب بھی عبادت کیا کرتی تھی تو دوسروں کو دعا میں ضرور یاد کیا کرتی تھی، دوسروں کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی، پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے سوال کرتی تھی۔ تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو دعا ضرور کریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے کو تو مانگنا ہی ہے، اپنے لیے تو مانگنا ہی ہے، لیکن دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے ٹیچرز، اپنے دوستوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی سیرت میں یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ پہ فخر و مباحات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو
شخص دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو پہلے خود اسے یہ نعمت عطا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب کے لیے کرے، اس لیے کہ اس سے تمہاری اپنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی غائب بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش خدا سے آواز آتی ہے، اے دعا کرنے والے، 3 لاکھ فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی یعنی ایسا لمحہ بھی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان اللہ سے کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو جناب زہرا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ وہ کون سی گھڑی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت سورج آدھا غروب ہو چکا ہو اور آدھا ظاہر ہو۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ چھت پر چڑھ جاؤ، جب دیکھو کہ سورج آدھا ڈوب گیا ہے اور آدھا ظاہر ہے تو مجھے اطلاع دینا، اس وقت خدا سے میں دعا کروں گی۔ جب روز جمعہ کی ساعتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تب وہ لمحہ آتا ہے کہ جس میں خداوند متعال ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، دوسروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، خود زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں آسانی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت، مرحومین کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے، شب جمعہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ شب جمعہ کو ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، 2 رکعت نماز ان کو ہدیہ کریں، ان کی جانب سے صدقہ دیں۔ اب مرحومین تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم تو الحمدللہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نہ دعا کرنے سے کتراتے ہیں، مطلب نہیں کرتے، یا جلد بازی میں، یا ہمیں موبائل کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی بھی XYZ کوئی کام نکال لیتے ہیں، جلدی سے مصلی لپیٹ دیتے ہیں، بس اللہ خیر سے اللہ۔ قرآن مجید میں خود حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور ایک اور جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میں تمہاری طرف رخ بھی نہ کرتا، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ اور خود رسول کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بہترین عمل پسند ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا، کوئی ہم سے ایک دفعہ مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، پھر جب تیسری دفعہ بھی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھائی دے تو دیا۔ لیکن پروردگار عالم کیسا دینے والا ہے کہ اسے مانگنے والوں کی آوازیں بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگتی ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یعنی دینے والا راضی ہے، اور ہم اور آپ کو نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مانگیں۔ لیکن اہل بیت نے ہمیں بہت زیادہ سکھایا ہے کہ کیسے مانگو، کبھی دعائے کمیل کے ذریعے، کبھی دعائے ندبہ کے ذریعے، کبھی دعائے توبہ کے ذریعے۔ خود صحیفہ سجادیہ میں تقریباً 56 دعائیں ہیں، اس میں اتنی دن کی دعائیں الگ ہیں، مطلب ہر دن کی دعا ہے۔ پھر فوجیوں کو کس طرح سرحدوں پہ دعا مانگنی چاہیے، جب استقبال ماہ رمضان ہو تو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے، جب ماہ رمضان جا رہا ہو تو کیسے دعا کرنی چاہیے، عید کا چاند دیکھیں تو کیسے دعا کریں۔ پھر کتنی ساری مناجات ہیں، 15 مناجاتیں ہیں پروردگار عالم سے، اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ کیسے گفتگو کریں۔ دعا دراصل رابطے کا نام ہے، بندے کا اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ کوئی شخص مزدوری کرے اور اپنی اجرت نہ لے تو یہ کتنی عجیب بات ہے، بالکل ایسے ہی کوئی عبادت کرے اور پھر دعا نہ مانگے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شہزادی کی زندگی سے آج ہمیں جو سبق لینا ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف ہمیں خداوند متعال سے دعا کرنی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔
پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، اور زمانے کے امام کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ کسی بھی پریشان حال کو دیکھیں تو فوراً خدا سے دعا کرنے چاہیے کہ خدایا اس کی پریشانی کو دور فرما۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔